تو ہم جب سائنس ٹیکنالوجی کے معاملے میں کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ساری چیزوں میں ہی ہم سے آگے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنے دین کا نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں تو اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس نالج کا جو سورس رہ گیا وہ یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا، یہ رہ گیا. یوٹیوب پر کسی مفتی صاحب کا بیان سن لیا، کوئی مسئلہ سن لیا، یہی سورس رہ گیا. کہ کہیں جا کے کسی کے پاس بیٹھیں، کسی سے پوچھیں، کوئی محنت کریں، کوئی ٹریول کریں، کسی جگہ کا وزٹ کریں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، کچھ اپنے مسائل کسی عالم سے، کسی دینی رہنما سے اس کو ڈسکس کر کے اپنے لیے کوئی سلوشن تلاش کریں. اپنے کاروبار کو کوشش کریں کہ میرا کاروبار شریعت کے مطابق ہو، میری جاب شریعت کے مطابق ہو، میری گھر کی زندگی شریعت کے مطابق ہو. یہ ساری چیزیں اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی کسی مدرسے میں جا کے کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھے ہوں اور ان کو کہا ہو کہ میں گھر میں میری یہ روٹین ہے، میں بیوی کو اتنے پیسے دیتا ہوں، والدہ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، بیوی کا رویہ میرے ساتھ یہ ہے، میں یہ بات کرتا ہوں، وہ یہ کرتی ہے، بچوں کی تربیت میں آپ مجھے بتائیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا اس میں مزید میں کچھ امپرومنٹ لاؤں، یا غلط کر رہا ہوں، یا زیادہ کر رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ گائیڈ کر دیں. یا آپ مجھے کوئی چیک لسٹ بنا کے دے دیں کہ بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. 5 دن بعد، مہینے بعد یہ چیک لسٹ چیک کریں کہ 1 مہینے میں آپ کی کارکردگی گھر میں شریعت کے مطابق رہی ہے یا. ایک مثال دے رہا ہوں آپ، کچھ نہیں، بس چل رہا ہے ایسا ہی. تو ہم کتنی حق تلفیاں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے. اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا مجھ سے. کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں اور گناہ مجھ پہ تکلیف آ رہی ہے، اس کا مطلب مجھ سے گناہ ہوا ہے اور وہ تو ہو نہیں سکتا. یہ جو ہماری زندگی بس ایسے ہی چل رہی ہے نا، سوئے میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور کیوں پیدا ہوئے اور کیا تھا، بس کام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، بچے پال رہے ہیں، پر ٹھیک ہے چل رہی ہے زندگی، چلتے 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 قبر میں پہنچ جائیں گے. اسلام ایسی زندگی گزارنے کا درس نہیں دیتا. اسلام ایک مسلمان کو چاہتا ہے کہ وہ ایک بیدار مغز زندگی گزارے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو. بھائی میں کر کیا رہا ہوں دنیا میں، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا میں اس کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اپنے بچوں کو ہم پیسہ کما کے دیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے بچوں کی. ڈبل ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، صبح بھی شام میں بھی، نائٹ شفٹ بھی لگا رہے ہیں، ڈے شفٹ بھی لگا رہے ہیں. کیوں؟ زیادہ پیسے کما کے دیں. اور تربیت کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دیا بس عالم بن کے نکلے گا وہاں سے. یہ کوئی ایسی آٹومیٹک کوئی مشین ہوتی نا تو ساری دنیا میں عالم پھر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے جیسے را مٹیریل ڈالیں اور وہاں سے پروڈکٹ پیک تیار ہو کر نکل آئے. ایسا کوئی سسٹم دنیا میں نہیں ہوتا. آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. یا آپ کوئی ٹافی نہیں بنا رہے، کوئی گاڑی نہیں بنا رہے، آپ انسان بنا رہے ہیں. انسان کو انسان بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی آتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی بزرگ نہیں بنو، انسان بن جاؤ، یہ بہت ہے. انسان بن جاؤ یہ بہت ہے، بزرگ بننا تو بہت آگے کا درجہ ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے انسان بنتے بنتے، انسان کو بن نہیں پاتا. لیکن وہ کسی کو احساس تو ہو، کسی کو پتہ تو ہو. دیکھیں بچے دین کی تعلیم ایسے نہیں حاصل کرتے کہ آپ نے مدرسے میں داخل کروایا، اس کی فیس دے دی یا اس کو مدرسے میں چھوڑ دیا، چھٹی ہوئی گھر لے کر آ گئے، بس ختم. آپ کو پوری اس کی رکھوالی کرنی پڑے گی. آپ کوئی جانور بھی پالتے ہیں نا، گائے، بھینس، بکری، کچھ آپ پالتے ہیں، کتنی کیئر کرتے ہیں اس کی. بھائی اس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو سردی گرمی جو اس کی ٹینشن ہے، اس کو دوائی، اس کی ویکسینیشن کب کرنی ہے، دوائی کب کھلانی ہے، چارہ کب دینا ہے. اور انسان کو ہم نے مدرسے میں ڈال کے سمجھ رہے ہیں بس یہ فیکٹری ہے، بس یہاں سے تیار ہو کے نکلے گا. اس کی قسمت ہے، پڑھ گیا تو پڑھ گیا، نہیں پڑھا تو آپ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے اس کو بگاڑنے میں.
یہ بات شاید تھوڑی سخت ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. بچہ گھر آئے تو بچے سے پوچھیں بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہے آج. ڈیلی نہیں پوچھ سکتے, 3 دن بعد پوچھ لیں. 3 دن بعد نہیں پوچھ سکتے, ہفتے بعد تو پوچھ سکتے ہیں نا. اتوار کو آپ کی چھٹی ہوتی ہے, جمعے کو چھٹی ہوتی ہے, اس کو بٹھائیں, بیٹا کوئی اس کو ایک کارڈ بنا کے دے دیں, آپ کے سامنے اس کی پوری رپورٹ آ جائے گی, ہفتے کی آپ کی رپورٹ کیا ہے. اس کو ایک کارڈ بنا کے دے دیں کہ آپ ہفتے کے دن جو پڑھیں اس میں لکھ لیں. آج ہفتے کے دن میں نے یہ تختی پڑھی ہے, اتوار کے دن یہ پڑھی, پیر کے دن یہ پڑھی. ہفتے کے اینڈ میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس نے پورے ہفتے میں یہ پڑھا ہے. اس سے ذرا پوچھ لیں بیٹا ذرا مجھے بتائیں کیا پڑھا ہے آپ نے.